ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کر دوں۔ اس خیال سے آگے بڑھتے ہی تھے کہ ایک خوف سا طاری ہوا، جس کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے، اس کو میں کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اس دن سے دل میں یاد الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسنے لگا۔ ان کے بھائی حشام بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد سے کہو کہ جب تمہارا دل اس سچائی کو مان گیا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے میں رکاوٹ کیا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حشام بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بھائی، تمہارا دل تو اسلام کی سچائی مان چکا ہے، اب دیر کس بات کی ہے، ایمان لے آؤ۔ خط پڑھتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود نہ تھے۔ پھر یکم صفر 8 ہجری کو مدینہ پہنچ گئے، دربار رسالت معاب میں حاضری دی اور بلند آواز میں کلمہ پڑھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی بے حد خوشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کرو گے۔ ابو سفیان کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا انتہائی صدمہ ہوا۔ اس نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کر چکے ہو، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوک کر جواب دیا، الحمدللہ، میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس پر ابو سفیان اور خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تلواریں تن گئیں، لیکن اکرمہ نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ عام زندگی میں بھی اظہار کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے شہادت کی موت عطا کر۔ بستر مرگ پر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ الفاظ زبان پر مچل رہے تھے کہ یا باری تعالیٰ، مجھے تیری راہ میں سینکڑوں زخم لگے، تیر لگے، تلوار سے گھائل ہوا، مگر میں بد نصیب شہادت کی موت کی بجائے بستر مرگ پر جان دے رہا ہوں۔ ان کا انتقال ملک شام کے علاقے میں 21 ہجری میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پایاں بہادری اور جنگی سوجھ بوجھ اور خدا کے راستے میں جہاد کے والہانہ عشق و محبت کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب مرحمت فرمایا تھا۔ اس لقب کی مناسبت سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری خواہش سن کر ان کے دوست نے کہا، اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اللہ کی تلوار کا خطاب دیا ہے، تو دراصل اس بات کی پیشن گوئی تھی کہ اللہ کی تلوار کسی دشمن خدا سے توڑی نہیں جا سکتی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں شہادت نوش فرمائیں۔